بندنے اسلام کا پرچم دنیا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے میں آپ لوگوں کو شہر بنگلور کا ایک دردناک واقعہ سناتا ہوں، جس کو سنتے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے۔ شہر بنگلور میں ایک خوشحال گھرانہ بسا کرتا تھا، جس میں میاں بیوی اور ان کے 2 بچے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا رہتے تھے۔ شروع میں ان کے گھر کے حالات بڑے خوشگوار تھے۔ وہ سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ شوہر اپنے بیوی بچوں کا پورا حق ادا کرتا تھا۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ روزانہ شوہر کام پر نکل جاتا اور شام تک گھر والوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے آتا۔ وقتاً فوقتاً گھر والوں کو گھمانے بھی لے جاتا۔ پھر اچانک تقدیر کے فیصلے سے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بچے بہت چھوٹے تھے، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارا باپ ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب اس کی بیوی کو شوہر کے جانے کا بہت صدمہ تھا۔ بہرحال اب بیوی اپنے بچوں کا ذمہ خود اٹھایا۔ روزانہ صبح اور شام گھر گھر جا کر برتن مانجتی اور انہی پیسوں سے گزارا کرتی، لیکن ان پیسوں سے اب بڑے گھر کا کرایہ، بچوں کے مہنگے اسکول کے فیس ادا نہیں ہو پاتی تھی۔ پھر کیا تھا کہ مجبوراً اسے گھر چھوڑ کر ایک جھوپڑی میں اپنے بچوں کو لے کر رہنے لگی۔ اب بچے اسکول نہیں جاتے، اب وہ بھی ماں کی مدد کے لیے ذلت سہنے باہر نکل جاتے۔ اسی دوران اس عورت نے اپنے سارے رشتہ داروں سے مدد کی بھیک مانگی، مگر ان میں سے بعض جو مالدار تھے یوں کہنے لگے کہ ہم اپنی زکوٰۃ مدرسے میں دے چکے، ابھی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ سب یہ کہہ کر مدد کرنے سے انکار کر دیے۔ بہرحال اس عورت کی زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ پھر وہ ہر روز کی طرح اپنے کام پر چلی گئی۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اس نے اس عورت کا حال پوچھا، تب اس عورت نے سارا ماجرا سنایا۔ وہ عیسائی کہنے لگا، کیا تمہارے رشتہ دار تمہاری مدد نہیں کرتے؟ کیا تمہاری قوم والے تم سے حال پوچھتے نہیں؟ یہ سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اس عیسائی نے اپنے بڑے گھر میں نوکروں کے کمرے میں انہیں ٹھہرایا اور کہا کہ اب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا سارا خرچ اٹھاؤں گا، میں تمہیں اپنے مذہب میں آنے پر مجبور بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، مگر وہ عورت اس عیسائی سے متاثر ہو کر اپنے بچوں سمیت مرتد ہو گئی، یعنی عیسائی مذہب قبول کر لی۔ آج اسی عورت کا بیٹا عیسائی گرجا گھر کا پادری ہے۔ اب اس عورت کے پاس کوئی مسلمان سمجھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، گویا ساری مسلمان قوم ہی اس کے قصوروار ہوں۔ سنو میرے بھائیوں، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ جب تک وہ عورت تڑپتی رہی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جب وقت نکل گیا تب آنکھوں میں آنسو لیے پھرتے ہو، افسوس ظاہر کرتے ہو۔ تم ہی بتاؤ اس کے مرتد ہونے میں قصوروار کس کا تھا؟ جب کسی چیز کو لاوارث چھوڑو گے تو کوئی نہ کوئی تو اٹھا ہی لے گا۔ اس لیے ہمیشہ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ جب آپ کے پاس مال و دولت ہو تو جب کوئی غریب یا لاچار یا بھوکا آ جائے تو اس کی ضرور مدد کریں۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی۔